بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہر ترنگنگ کی سرزمین پر ایک ایسی سوچ جو ہماری نسلوں کے لیے دینی اور دنیاوی شعور کے ساتھ ساتھ انسانیت کی معراج پر پہنچنے کا راستہ بھی ہے، اس سوچ کا نام ہے جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن۔ سرزمین ترنگنگ پر 2007 میں جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن کا سنگ بنیاد بدست پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد عبدالرزاق شاہ صاحب رکھا گیا۔ 2 سال کے قلیل عرصہ کے بعد 10 کمروں اور 4 بڑے ہال پر مشتمل ادارے کا افتتاح 5 مئی 2009 کو عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمایا۔ 2011 میں بچیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہ ادارہ اپنی تنگ دامنی کا اعلان کرنے لگا، جس کی وجہ سے 2011 میں ہی ادارے سے ملحق بلڈنگ شاکر مدنی ہاؤس جو 2 کنال پر مشتمل ہے خریدا گیا، لیکن کچھ ہی عرصہ میں شاکر مدنی ہاؤس بھی لڑکیوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے اپنی وسعتوں کے باوجود مزید طالبات کو اپنے دامن میں سمیٹنے سے انکار کرنے لگا۔ تاہم 2015 میں اس بلڈنگ کو گرا کر ادارہ کی نشاط ثانیہ کے لیے 2015 میں ہی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد باقر شاہ صاحب نے نئی بلڈنگ کا سنگ بنیاد اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھا۔ 3 سال کی قلیل مدت کے بعد 16 ستمبر 2017 کو نئے ادارے کی عظیم الشان بلڈنگ کا افتتاح کیا گیا۔ دینی مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن ہے، 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 گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے، گلستان دین ہے یہ گلشن ایمان ہے، محور ذکر خدا ہے مرکز قرآن ہے، رب کا یہ اہل علاقہ پر بڑا احسان ہے، جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن ہے، جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن ہے، جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن ہے۔ نئے ادارے کی خوبصورت عمارت میں 4 عدد بڑے ہال، 17 خوبصورت روشن و ہوادار کمرے، سینکڑوں کتابوں پر مشتمل خوبصورت جدید لائبریری، فرسٹ ایڈ کے لیے بہترین سہولیات اور ایک کمرہ گوشے درود پاک کے نام سے موسوم جو اس ادارے کی شان ہے، جس میں شب و روز حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور ہر شام ادارہ کے معاونین کے لیے خصوصی طور پر دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسمبلی ہال، لیکچر ہال، طالبات کے لیے دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کمپیوٹر لیب، سلائی سینٹر اور موسم کے تقاضوں کے پیش نظر ٹھنڈے پانی کے لیے واٹر کولر، گرم پانی کے لیے گیزر کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی کے لیے سولر سسٹم، UPS اور جنریٹر کی سہولت بھی موجود ہے۔ سیکورٹی کے لیے CCTV کیمرے داخلی اور خارجی راستوں پر نصب ہیں، سیکورٹی گارڈ بھی موجود ہیں۔ تاہم طالبات کی روحانی و اخلاقی تربیت اور سیرت و کردار کو نکھارنے کے لیے نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں پر مشتمل محافل اور شارٹ کورسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ادارہ میں دنیاوی تعلیم کے لیے BA تک کی کلاسز کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ حفظ و ناظرہ، تجوید و قرات، درس نظامی اور ترجمہ و تفسیر کی کلاسز بھی موجود ہیں۔
2009 سے لے کر 2019 تک 1062 بچیاں مختلف شعبہ جات سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد مختلف شعبہ زندگی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم، والدین، اساتذہ اور پیر مرشد کی دعاؤں کا صدقہ جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن للبنات کو 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، جس کی تفصیلات آپ نے سماعت فرما لی ہیں۔ تاہم اس سفر کا آغاز اگست 1998 سے جامعہ رحمانیہ نوریہ کے 3 کچے کمروں سے ہوا، جہاں پہ چند طالب علم موجود تھے، لیکن 2000 میں ٹھیکیدار ملک اصغر نواز صاحب اور اہل محلہ کی معاونت سے جامعہ رحمانیہ نوریہ ایک مثالی ادارہ بنا، جہاں اب تک 250 سے زائد بچے حفظ مکمل کرنے کے بعد مختلف دینی اداروں میں انہوں نے تجوید و قرات اور درس نظامی مکمل کیا، اور آج مختلف اداروں میں پاک آرمی، ایئر فورس، نیوی، ہاسپٹلز، سکولز اور بہت سارے مساجد و مدارس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ 2001 میں اپنے آبائی گاؤں کھویاں کے اندر 2 کنال پہ جامع مقصودیہ رضویہ کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ 2003 میں کھویاں ہی میں جامعہ سیدہ آمنہ للبنات کا آغاز ہوا، جہاں پہ اب تک الحمدللہ سینکڑوں بچے اور بچیاں حفظ و ناظرہ مکمل کر چکے ہیں۔ 2005 میں جامع مقصودیہ رضویہ کے ساتھ ملحق خوبصورت مسجد کا آغاز ہوا، جو الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ 2007 میں جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن کا آغاز ہوا، جس کی تفصیلات آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ پھر 2007 سے لے کر 2017 تک میں نے اپنی ساری توجہات جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن پہ مرکوز رکھی، اور الحمدللہ آج جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن ایک مقام پہ کھڑا ہے اور سینکڑوں لوگوں کی نگاہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اور 2017 میں جب اس کا افتتاح ہو رہا تھا تو سادات صغر نے 32 کنال رقبہ شاہ ہمدان اسلامک کمپلیکس کے نام سے ذمہ داریاں مجھے سونپی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہاں پہ اب 14 کمرے اور ایک طویل برآمدہ مکمل ہو چکا ہے، اور تعلیم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ادارے کے ساتھ ساتھ جامع مسجد حضرت فاطمہ بنت اسد تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ 2018 میں ترگڑ کی سرزمین پہ جامعہ تعلیم القرآن کے نام سے بچیوں کا ادارہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور بچوں کا ادارہ بننے جا رہا ہے۔ الحمدللہ 2019 میں جامعہ صدیقیہ تجوید القرآن کوٹ سارنگ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ ادارہ بھی اپنے تکمیلی مراحل میں ہوگا۔ میں اپنے تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ جیسے آپ پہلے ان اداروں کے دست و بازو ہیں، آئیں آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم یہ اعلان کر سکیں گے کہ یہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرموں کو گن کے رکھ لے، ہم اپنے آنگن کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام دوست احباب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، جن کی خوبصورت معاونت کے سبب سے آج ہم یہ خوبصورت سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی معاونت اور محبتیں شامل حال رہیں تو ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا، روشن اور تابناک مستقبل فراہم کر سکیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔ غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے، دل میں گر قرآن نہیں دل خانہ ویران ہے۔ غور سے سنیے میرے سرکار کا فرمان ہے، دل میں گر قرآن نہیں دل خانہ ویران ہے۔